ائمہ فقہ اور اجتہاد کے اور حدیث کے اس پر متفق ہے کہ صحابہ پر طعن جائز نہیں. معاویہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو ابن عباس نے کہا دعہ فإنہ صحابی، وہ صحابی ہے، اعتراض نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کے امام ہے ابو الحسن اشعری المتوفى 333 ہجری. ابو الحسن کی 75 کتابیں، آخری کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. میرے پاس 2-3 نسخے موجود ہیں، میں نے اپنے ہر مکتبہ میں اس کا ایک نسخہ پاس رکھا ہے. اس کا صفحہ 187 اور 189. الصحابۃ کلہم مجتہدون ومصیبون واما الذین اخطئوا فہم مجازون انشاءاللہ تعالی. صحابہ مجتہد ہیں، جن سے خطا ہوئی ہے وہ بھی اجر پائیں گے. اور لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ پر طعن جائز نہیں. فقہ اور حدیث کے علماء متفق ہیں کہ صحابہ کی روایت ہر باب میں معتبر ہے، تو پورے دین کے اندر وہ معتمدین ہے. قرآن کریم کے تناظر سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بشری لغزش بتا دیتا ہے تو فوراً کہتے ہیں عفا اللہ عنہم وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اب تو بالکل معاف ہے، بالکل معاف. چنانچہ صحابہ کرام کے بعض ایسے معاملات جو سمجھ میں نہیں آئیں گے التوقف عنہم، زبانہ میں لکھا ہے اس سے توقف کیا جائے گا. یہی بات مستعمرہ میں ابن الحمام نے لکھی اور دیگر اصولی کتب میں. طعن 2 فرقوں نے کیا ہے، ایک خوارج نے اور دوسرا روافض نے. یہی نصیر الدین توسی، اس کا شاگرد ہے ابن مطہر ہلی. اس نے کتاب لکھی ہے منہج الامامہ، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. ابن مطہر ہلی نصیر الدین توسی کا شاگرد ہے. نصیر الدین توسی نے تجرید لکھی ہے جو روافض کے ہاں ہمارے ہاں ابو داؤد کے برابر سمجھی جاتی ہے. جیسے ہمارے صحاح ستہ ہیں، ان کے اصول 5 ہے. ان میں ایک کافی ہے، دوسری تہذیب الاحکام ہے، تیسری من لا يحضر الفقیہ ہے، چوتھی الاستفسار ہے اور 5ویں تجرید ہے. تجرید کا مصنف ہے نصیر الدین توسی اللئی. نصیر الدین توسی کا شاگرد ابن مطہر ہلی. ابن مطہر ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. اس کا رد لکھا ہے حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. امت کی بڑی مفاخر کتاب میں سے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ ہے. ہر عالم کے پاس جو توحید سنت کا ایمان رکھتا ہو لازمی ہے کہ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ موجود ہو. پہلے 2 جلدوں میں تھی 4 اجزاء، اب 8 جلدوں میں محقق آ گیا. بدقسمتی سے حکومت ترکیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خدائے بندہ. خدائے بندہ نے بیوی کو 3 طلاق دی. چاروں مذاہب سے پوچھا، چاروں مفتی موجود تھے، سب نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. بادشاہ کی بڑی بے عزتی تھی، بیوی ہاتھ سے نکل رہی.
ابن مطہر ہلی پہنچ گیا وہاں. اس نے بادشاہ کو کہا کہ اہل بیت کے ہاں 3 طلاق واقع نہیں ہوتی. ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے 3 طلاق، اور دوسرے ہمارے ہاں طلاق کے وقوع کے لیے گواہ چاہیے، جیسے کہ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، روافض کے ہاں طلاق کے بھی گواہ ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر خاتون طلاق قبول نہ کرے تو طلاق واپس ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اہل سنت علماء کو سامنے کرو، میں ان کو شکست دیتا ہوں. اور مذہب اہل بیت وہ مضبوط ہے. نظام الدین شافعی مفتی اعظم تھے، شافعی المسلک. تو علماء نے ان سے کہا آپ بات کر لیں. ابن مطہر ہلی فصیح بلیغ اور روان دوان تھا. اس کی تقریر کے سامنے نظام الدین شافعی خاموش ہو گیا، اور بادشاہ پر تو ویسے ہی اثر ہونا تھا کیونکہ اس کی تو بیوی لٹکی ہوئی تھی. اگر نظام الدین شافعی جیت جاتا تو بادشاہ کی بیوی تو آگ نہیں آ سکتی تھی. ابن مطہر ہلی کامیاب کر دیا. ابن مطہر ہلی کو بادشاہ نے مذہبی وزیر بنایا، اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا، اور کتب خانہ اس کا اونٹوں پر لدا ہوتا تھا. تو علماء تو ویسے ڈر جاتے تھے کہ شاہی عالم آ گئے اور اتنی کتابیں اس کے پاس. اور اہل سنت کی حکومت آنکھ جھپکنے میں رفت میں تبدیل ہو گئی. اور ابن مطہر ہلی کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ موسم حج میں بادشاہ کے ساتھ حج کرنے جاتا تھا اور عرفات اور مینا میں آواز لگاتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اور جو اس کو مسلمان کہے وہ میرے سامنے آئے. 726 اور 727 میں یہ اعلان ہوا ہے. پورے حج میں 727 میں جب اعلان ہو رہا تھا تو حافظ ابن تیمیہ اپنے شاگردوں سمیت موجود تھا. حافظ نے دریافت کیا شاگردوں سے کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ترکیہ کا مشہور عالم ہے بہت بڑا، ابن مطہر ہلی بادشاہ سمیت آیا ہے. کہا کہ یہ تو ابو حنیفہ کو کافر کہہ رہا ہے. کہا کہ ہاں یہ ہر سال اس طرح کرتا ہے. کہا علماء جواب نہیں دیتے ہیں کہ علماء اس سے ڈرتے ہیں. کہا روکو میں آتا ہوں. ذہبی اور ابن کثیر دونوں ابن مطہر ہلی کے پیچھے اٹھ گئے اور اس کو کہا ہے کہ ہمارا استاد آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا ہے. حافظ ابن تیمیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ابو حنیفہ کے کفر پر تقریر کر لو، لیکن 3 باتیں یاد رکھو. ابو حنیفہ کا مذہب 3 باتوں کا نام ہے. اول وہ جو امام کی اپنی کتابوں میں ہو، ثانیاً وہ جو امام محمد کی کتابوں میں ہو، ثالثاً وہ جس پر مذہب حنفی میں فتویٰ ہو. جس قول پر فتویٰ نہیں ہے وہ تو حنفیوں نے خود رد کیا ہے، آپ اس کا رد کر کے کون سا کارنامہ انجام دے رہے. لہذا 3 کا ثبوت پیش کرنے کا اس کو پابند کر لیا. اما قالہ ابو حنیفہ او یوجد فی کتاب من کتب اصحابہ او یفتى بہ عند الحنفیہ. چونکہ ابن تیمیہ عالم بہت بڑا تھا، اس کے منہ میں ایسا لگام ڈالا کہ وہ جب کھڑا ہوا تو تقریر نہیں کر سکا. دنیا حیران رہ گئی. کچھ ادھر ادھر کی سقطات ذکر کی. جب ابن تیمیہ کا نمبر آیا تو سب سے پہلے تو اس نے منطق کے اندر گفتگو کی، کیونکہ ابن مطہر ہلی دنیا کے اندر منطق میں بہت مشہور تھے اور ان کے تمام اصول کو ابن تیمیہ نے رد کر دیا.
جو کتاب الرد علی المناطق ابن تیمیہ کی کتاب کے شروع میں ہے، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تہمتوں کا جواب دیا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و مفاخر، اور یہ فیصلہ سنایا کہ امام ابو حنیفہ امام ہدا ہے اور مجتہد مصیب ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والا بہت پہلے سے خود کافر ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ کی یہ تقریر اتنی مؤثر تھی اور اتنی مدلل و مفصل تھی، علماء مورخین لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جہاں بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بادشاہ بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ جس وقت حافظ ابن تیمیہ بیٹھ گئے اور ابن مطہر ہلی کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائے، دیکھا گیا تو وہ مردار ہو چکے تھے، اسی مسجد خیف کے اندر مناظرے کے دوران مردار ہو چکا ہے۔ اس لیے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ احتیاط کرے آپ، کیونکہ وہ حق کے سپاہی تھے، حالانکہ حنبلی شافعی آدمی ہے، لیکن اس نے دیکھا آپ برداشت کر لیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی امام شافعی کو کافر کہے؟ توبہ! اسی طرح وہ کیسے برداشت کر سکتے؟ ابن تیمیہ کے اس مناظرے سے بادشاہ مسلمان ہو گئے دوبارہ، اور ملک میں مذہب اہل سنت رائج ہوا اور رزق کی جڑیں کٹ گئی۔ ابن تیمیہ کو کسی نے رسالہ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس مردار نے لکھا ہے، اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ وہ چھوٹا سا رسالہ ہے 50 صفحے کا، لیکن حافظ ابن تیمیہ نے جب اس کی خبر لی اس سے ضخیم 4 جلدیں بن گئی، اور اس کتاب کا نام ہے منہاج السنت النبویہ فی رد شیعہ والقدریہ۔ پاکستان میں یہ کتاب سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے سہیل اکیڈمی نے شائع کی۔ مجھے بھی حضرت مولانا نے ایک نسخہ بھیج دیا، کیونکہ ہم ان سے ملتے تھے تو گپ شپ لگتی تھی، بہت زیادہ کریم و رحیم تھے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ان تمام مسائل میں میرا مخالف ہے، لیکن ہر درجے مشفق تھے۔ جب سہیل اکیڈمی سے کتاب چھپ گئی میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے روانہ کر دی، 2-3 دن بعد مل گئی تھی، کیونکہ یہ ناشکری ہے کہ ایسے موقع پر ایک محسن کا ذکر نہ کیا جائے۔